سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا حضور کے حکم پر حضرت اویس کرنی سے ملنے گئے تھے. باتیں ہوتی رہی، تھوڑی دیر جب گفتگو ہو چکی تو اٹھ کھڑے ہوئے اویس کرنی، عرض کرنے لگے کہ اب آپ مجھے اجازت دیں، آپ بھی تشریف لے جائیں اور میں بھی اپنا کام کر لوں. کیا کام ہے اویس؟ کہا کہ وہ بڑے دیدار کی گھڑی آنے والی ہے، موت کے بعد میں اس کی تیاری کر لوں. جن لوگوں کو بڑے دربار میں حاضر ہونا ہوتا ہے وہ طویل وقت سے اپنی تیاری شروع کرتے ہیں. ارے قبر میں پہلا دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے. ہم امت کیا منہ دکھائیں گے تاجدار کائنات کو؟ جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہم نے اپنی زندگی میں وفا کیا کی ہے تاجدار کائنات سے، ان کے دین سے، ان کی سنت سے، ان کی سیرت سے، ان کے اخلاق سے، ان کی تعلیمات سے وفا کیا کی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں ہے. اس کے برعکس حضور کی اتنی تابعداری کرو، حضور کی سنت و سیرت اور اسوہ حسنہ کی اتنی اتباع کرو اور میرے آقا سے اتنی وفاداری کرو، اتنا عشق کرو، سب عشق کے بت توڑ دو، صرف حضور کے مکھڑے کا عشق کافی ہے، آقا کی زلفوں کا عشق کافی ہے، حسن سرکار مدینہ کا عشق کافی ہے اور حسن الوہیت کا عشق کافی ہے. بس ایسا تعلق جوڑو کہ جب فرشتے پوچھیں یہ کون ہے تو حضور آگے بڑھ کے فرشتوں سے کہیں میرے غلام سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. ایسے وفادار بنو اور قیامت کا دن آئے رب کے ایسے وفادار بنو، اللہ کی بندگی میں اس طرح آ جاؤ، اس کی تابعداری میں اس طرح آ جاؤ اور دنیا کی نفسانی لذتیں، شہوتیں، بے ایمانیاں، چوریاں، بد اخلاقیاں، ظلم، صفاقیاں چھوڑ دو اور خدا کی بندگی میں ایسے مخلص اور اللہ کی محبت میں ایسے فانی ہو جاؤ کہ جب قیامت کے دن آپ اٹھے تو رب فرشتوں سے کہے کہ حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے میرے وہ بندے اٹھے جنہوں نے زندگی ساری میری وفا میں گزار دی. ان کو حکم ہوگا کہ میرے محبوب ان کو دائیں جانب سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے، بغیر حساب و کتاب میں جنت میں بھیج دے. اللہ اس کی وفاداریوں کا عالم یہ ہے کہ جو اس کا وفادار ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا.